پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا والوں کی یہ گیدڑ بھبکی ہے. انڈیا کی جو فوج جو مرضی کرے اس کو ہم لوہے کے چنے چبوائیں گے انشاءاللہ. وہ ہمیں صحیح طرح سے جان نہیں پا رہے. 1965 میں عوام نے پاکستانی فوج کو سپورٹ کیا تھا، اسی طرح ہم بھی کھڑے. ایک قدم آگے بڑھائیں اور ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے، ورنہ جنگیں ہم نے بھی پہلے بہت لڑی ہوئی ہیں، تو لڑ بھی سکتے ہیں جب وقت آئے گا، اور لڑنے کی پوری طاقت رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں ابتسام نوید. ناظرین، بھارت کے آرمی چیف کا حالیہ دنوں میں ایک بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے پاکستان کے خلاف زہر اگلا ہے. انہوں نے پاکستان کے خلاف بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہم پاک فوج کو درد محسوس کروانا چاہتے ہیں. پھر سے انہوں نے پاکستان کو کھلم کھلا دھمکی دی ہے، اس کے باوجود کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ان کو مذاکرات کی دعوت دی تھی. انہوں نے پہلے اس دعوت کو قبول کیا اور پھر اگلے ہی دن اس دعوت کو انہوں نے مسترد کر دیا. تو ہم لاہور کی لبرٹی مارکیٹ میں موجود ہیں اور یہاں پہ موجود لوگوں سے پوچھیں گے ان کا اس بارے میں کیا رد عمل ہے. تو آئیے ان سے بات کریں. اچھا سر، ہمیں بتائیے گا کہ جو بھارتی آرمی چیف ہیں ان کا ایک حالیہ بیان سامنے آیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو کھلے عام دھمکی دی ہے کہ ہم پاکستان فوج سے بدلہ لینا چاہیں گے، ایک اور سرجیکل اسٹرائک کریں گے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر دیکھیں صلح صفائی سے کام چلتا ہے تو دونوں ملکوں کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، اگر دوستی بڑھے گی تو اس میں مطلب لوگوں کا بھی فائدہ ہے، گورنمنٹ کا بھی فائدہ ہے، اور ایک آفیشیل ویلیو بڑھے گی دونوں ملکوں کی. اگر تو یہ نہیں چاہتے تو میرے خیال میں لڑائی تو ہونی ہے. جنگ تو ایک آخری مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی بات چیت کا. تو اگر تو بات چیت سے کام حل ہو جائے گا تو فائدہ ہی ہے، ملک کا فائدہ ہے، ان کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے. دیکھو یار، یہ تو مجھے نہیں پتہ کہ اس کے پیچھے کیا جو ہے تھیوری یا پروسیس چل رہا ہے کہ انہوں نے اس طرح سے پہلے حامی بھر کے اس کے بعد جو ہے وہ ڈینائی کیا اور اب وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. بٹ آئی تھنک اٹس بیسیکلی بیڈ پالیٹکس. اور جیسا کہ ہمارے وزیر اعظم نے ان کو پیشکش کی اپنی پہلی تقریر میں کہ ہم آپ 1 قدم آگے بڑھائیں اور ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے، تو ان کو اس بات کا خیر مقدم کرنا چاہیے تھا اور ایک پازیٹیو جو ہے وہ راستے کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے تھا. اور آئی تھنک یہ جو دھمکی کی بات ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری دھمکیاں دیتے رہے. سو اٹس جیسا کہ میڈیا پہ کیا سرائی ہو رہی ہے کہ اٹس موسٹلی لائک دیئر انٹرنل پالیٹکس کنفلکٹس دیٹ دے آر ٹرائنگ ٹو یوٹیلائز ٹو میڈیگیٹ دیئر انٹرنل سچویشن. ایکچولی یہ پہلی بار نہیں ہوا. پہلے بھی جب بھارت کو اندرونی اس کے اختلافات ہوتے ہیں، اس کو ایسی چیزیں پاکستان پہ کرنے، وہ عوام کی توجہ اپنی ہٹانے کے لیے. اب ظاہری بات ہے انہیں الیکشن آ چکے ہیں بھارت میں، تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پہ ایسے بیانات دے کے وہ عوام کا وہ جو سمپیتھی ہوتی ہے نا وہ لے سکیں، تاکہ عوام ووٹ مودی کو دوبارہ کرے اور مودی سرکار دوبارہ سلیکٹ ہو جائے. اس وجہ سے وہ آرمی چیف دوبارہ، کیونکہ مودی سرکار کا وہ آرمی چیف لگایا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی آگے ایکسٹینشن ہو تاکہ وہ اسی حوالے سے بیان دے. ورنہ پہلے بھی دیکھ رہے ہیں کتنی بار بیان دیے ہیں. مودی سے یاد ہے بھائی، آپ کی بات سے بات نکلے گی کہ مودی پہ بھی ایک اسکینڈل میں پھنسا ہوا ہے، جس طرح نواز شریف کا پاناما کیس کا ایشو ہوا. جی بالکل، وہ کرپشن اسی وجہ سے بیان دیا کہ اس عوام کی جو جس طرح ادھر پاناما کا سکینڈل تھا تو عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے کتنی بار سیز فائر کیا گیا. اسی حوالے سے اب مودی سرکار بھی یہی چاہتی ہے کہ اس عوام کی کرپشن سکینڈل سے چیزیں ہٹ جائیں اور وہ پوری فوکس پاکستان پہ ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا والوں کی یہ گیدڑ بھبکی ہے، کیونکہ پہلے بھی ایسے دھمکیاں دے چکے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ سرجیکل سٹرائک، انہوں نے خالی یہ نام سنا ہوگا سرجیکل سٹرائک کا، ادروائز وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں. اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ بولتا نہیں ہے یا وہ ایسے دھمکیاں لگاتا نہیں ہے. تو ماشاءاللہ ہماری پاکستانی آرمی جو ہے وہ دنیا کی بیسٹ آرمی ہے، اور انڈیا والے تو بھول ہی جائیں کہ ایسا کچھ کر سکیں گے. رد عمل کیا ہونا ہے جی؟ بات یہ ہے کہ بڑوں نے تو ہمیں یہ سمجھایا کہ یار کوئی راہ چلتے کو بندہ کوئی اچکل دے دے نا آپ کو، تو جب تک وہ پہلی چپیڑ نہ مارے اس کو آپ نے کچھ نہیں کہنا. تو اس کو مارنے دیں ایک آدھی چپیڑ، تو پھر دیکھیں اس کو تھپڑا تھپڑی کیسے کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو عقل مندی تو اسی میں ہے کہ پہل نہ کی جائے، کیونکہ ظاہر جنگ سے نقصان ہی ہوتا ہے دونوں سائڈوں پہ. پاکستان کی پاک فوج کے جو ترجمان ہیں میجر آصف غفور، انہوں نے بھی پریس کانفرنس میں یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ ہم پھر بھی مذاکرات کے خواہاں ہیں، ہم امن کے خواہاں ہیں. ہم اگر وہ جنگ کریں گے یا وہ کچھ بھی کریں گے تو ہم اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے جی. وہی والی بات ہے نا کہ اگر وہ کچھ کرتے ہیں یا وہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ویلکم کریں. ہماری طرف سے تو نہ ایسا کوئی ارادہ ہے، نہ ہم ایسی کوئی سوچ رکھتے ہیں، اور اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، پھر آگے ہم بھی زور لگا لیں گے. ہمارا رد عمل بینگ پاکستانی تو یہی ہونا چاہیے نا کہ انڈیا کی جو فوج جو مرضی کرے، لیکن وہ
اس کو ہم لوہے کے چنے چبوائیں گے انشاءاللہ. وہ ہمیں صحیح طرح سے جان نہیں پا رہے کہ ہم کیا ہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید 65 اور 71 والا سین ہے, یہ وہ سین نہیں ہے اب انشاءاللہ. اور چیف تو دور, ہم مودی کو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ تو اپنے چیف کو آگے نہ کر, تو خود آگے بات کر, تیری بھی کوئی اوقات نہیں ہے انشاءاللہ. تو عمران خان نے ان کو دعوت دی تھی, ان کو ایک خط کے ذریعے مذاکرات دعوت دی تھی, لیکن انہوں نے پہلے ایکسیپٹ کیا پریس کانفرنس میں کہ ملاقات ہوگی, لیکن پھر انہوں نے ڈینائی کرتے ہوئے دوسرے دن ہی ملاقات کو مسترد کر دیا. اس کے بعد یہ بیان آیا. آپ لاسٹ پہ ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے لاسٹ پہ 2 ٹوک کیا پیغام دیں گے؟ میرے خیال میں اب تھوڑی سی پیش رفت ہوئی ہے اس معاملے میں, کیونکہ 27 ستمبر کو ادھر نیو یارک میں یہ وزرائے خارجہ کی ملاقات سیٹل ڈاؤن ہوئی ہے, تو دیکھیں کیا بنتا ہے. لیکن بہرحال پھر بھی اگر انہوں نے یہ مذاکرات نہیں انہوں نے کرنے تو کوئی بات نہیں ہے, ہم ریڈی ہیں. ہم تو اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہم انشاءاللہ اپنی فوج سے بھی آگے ہوں گے. ہم تو حاضر ہونا چاہیے. ہمیں تو ایز اے پاکستانی ہونے کے لیے, ایک محب پاکستان ہونے کے لیے فرض یہی بنتا ہے کہ ہم اب پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے. جیسے 1965 میں عوام نے پاکستانی فوج کو سپورٹ کیا تھا, اسی طرح ہم بھی کھڑے ہیں. اور انڈیا کے لیے یہی پیغام ہمارا ہے کہ آپ نے 1965 کی بھی دیکھ لیا تھا, ناشتہ کر کے لاہور میں دیکھ لیا تھا, اس بار بھی انشاءاللہ آپ کو ویسے ہی انجام دیں گے جس طرح پہلے کیا. تو کوئی شک نہیں ہے, یہ پاکستانی قوم زندہ قوم ہے اور ہمیشہ سے یہ جب بھی کبھی ایسا آئے گا کہ ٹائم یا موقع بنے گا تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھی کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بھی اس کو چاہیے کہ اپنی عوام کے لیے بھی اچھا سوچے, ہمارے لیے بھی, انسانوں کے لیے. لڑیں گے نہیں لڑیں گے وہ کبھی بھی نہیں. سیدھی طرح بات چیت کریں پاکستان کے ساتھ, کیونکہ وہ بھی ہمارے نیبر ہیں, ہم بھی ان کے نیبر ہیں, اور نیبر جو ہیں وہ کبھی چینج نہیں ہو سکتے ہیں. تو بیٹر ہے کہ مل بیٹھ کے رہیں, اور تاکہ ان کی پبلک بھی خوش ہو اور ہماری پبلک. جنگ کا کوئی فائدہ نہیں, جنگ کا کوئی فائدہ. جی ناظرین, آپ نے لوگوں کی رائے جانی. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں, اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے مذاکرات کو کمزوری نہ سمجھا جائے. بھارت کو 2 ٹوک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ہر وقت اپنے ملک کی حفاظت کے لیے تیار ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابتسام نیز کو دیجیے اجازت, اور دیکھتے رہے اردو پوائنٹ. خدا حافظ.